السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں آج 7واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح روزے کی فضیلت کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور دیگر امور کے اوپر بھی ساتھ ساتھ درس جو ہے جاری و ساری ہے۔ جس طرح قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تو پہلے سے مراد حضرت آدم سے ہی شروع ہو گیا روزہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا۔ پھر حضرت نوح نے رکھا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھا، حضرت موسیٰ نے رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھا۔ 40 روزے آپ نے رکھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شروع میں جب روزوں کا آغاز ہوا تو روزہ مغرب سے اگلی مغرب تک ہوتا تھا۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر آیت مبارکہ 187 اس میں بھی اللہ عز و جل نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ محنت مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے، اونٹ بھی رکھے ہوئے تھے آپ نے، وہ بھی چراتے۔ جب آپ واپس آئے، نماز مغرب کا وقت قریب تھا، تو آپ نے آتے ہی اپنے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ افطاری کا کوئی سامان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں ارینج کرتی۔ اب اس ارینج سے اگر دیکھا جائے تو میرا جو بچپن ہے، میں نے خود جو دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایسی زندگیاں بھی ہم نے دیکھی کہ اگر سالن ایک گھر کے اندر نہیں ہوتا تھا تو دوسرے سے جب سالن مانگتے تھے، دیوار کے اوپر چڑھ کے دوسری ایسے ہاتھ ہی کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ سالن کیا بنا ہوا ہے، تو اگلی بڑی خوشی سے بتاتی تھی، ساتھ والے گھر میں رہنے والی بڑی خوشی سے بتاتی، ساتھ سالن فوری طور پر ڈال کر دے بھی دیتی۔ روٹی کا معاملہ ہوتا تو تندور جب وہ لگاتی ایک عورت، ساتھ والی کہتی ہاں جی تندور لگا لیا، ہاں جی لگا لیا۔ تندور لگانے سے مراد اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے اس کو گرم کرنا۔ تو وہ کہتی تھی اچھا میری طرف سے بھی تھوڑی لکڑیاں 2-4 زیادہ ڈال دینا، میں بھی آ رہی ہوں۔ تو وہ آٹا لے کے پھر اس کے گھر میں چلے جانا، روٹیاں لگانا، اس کو ارینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں نا کچھ ارینج کرتی ہوں۔ تو پھر آپ اس وقت جو ہے نماز مغرب کا قریب ٹائم تھا تو آپ آرام فرمانے لگے، تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ نے آرام فرمانا شروع کیا تو اب اس وقت جو افطاری کا وقت ہوا کرتا تھا، تفسیر کے مطابق جب وقت ہوا کرتا تھا نماز مغرب سے نماز عشاء تک، یہ وقت تھا۔ جیسے نماز عشاء کا وقت ہو جاتا اس کے بعد پوری رات نہ آپ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، نہ آپ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہیں، اور اسی طرح ہی آپ نے پھر اگلا دن سارا گزارنا ہے۔ پھر نماز مغرب کا وقت تو آپ چونکہ آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی، تو پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی نے افطاری نہیں کی، آنکھ لگ گئی ہے، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ افطاری بھی کرو، اور اس کے بعد پھر ضروری کہا گیا کہ آپ سحری بھی کرو۔ جیسے ہی آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ افطاری کا سامان تیار کر کے لے کر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو شوہر ہے وہ سو گیا، سرما بن قیس۔ تو اس عورت نے کہا، آپ کی گھر والی نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، آپ سو گئے تھے تو اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر نبھائیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے روزہ اگلا شروع کر لیا، رات بھی گزر گئی ظاہر ہے، اب اگلا دن بھی شروع ہو گیا۔ نماز ظہر کا وقت تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہوئے تو بارگاہ رسالت میں یہ مسئلہ پیش کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے رات میں یہ واقعہ ہوا کہ کل سارا دن، آپ یہ سمجھ لیں کل سارا دن یہ تھا، پرسوں کی رات بھی تھی بیچ میں،
اور فرمایا کہ یہ انہوں نے روزہ ایسے رکھا ہے تو جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ بھی ہے جس میں رات کا بھی تذکرہ ہے، مسجد میں جانے کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر آیت مبارکہ یہ جو نازل ہوئی تھی اس کے اوپر پھر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی جو پابندی ہے نا جو ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ واحد انعام ہم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پر یہ واحد انعام ہے، یہ خصوصی کرم نوازی ہے کہ جب بھی پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر کوئی مشکل عمل آتا اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر عبادت کرنے کے لیے، عبادت یہاں پر بھی ہے لیکن بالخصوص آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں تو وہاں پر پرانی عبادات جو ہیں، جو معاملات ہیں، حج کے جو معاملات ہیں، عمرے کے جو معاملات ہیں، آپ چلے جائیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ صفا مروہ کے چکر لگاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرہ کے لیے ارکان مقرر فرما دیا، اور نہ صرف ارکان مقرر فرمایا، یہ بھی ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر اب اگر کعبۃ اللہ کے پاس چلے جائیں، آپ چکر لگائیں، چکر لگانے کے بعد حجر اسود کو اگر آپ چومتے ہیں تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ میدان عرفات کے اندر اگر چلے جاتے ہیں، حج کے ارکان کو مقرر کر آپ قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنت مبارکہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان ادا کیے وہ ہم وہاں پر جا کر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو قربانی کے سلسلے میں ہی حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے اوپر جو معاملات ہوئے اس کو ہم نبھاتے ہیں۔ نماز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر پیارے آقا علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ پیچھے جب دیکھتے ہیں تو پیچھے جو معاملات ہیں اور پیچھے کی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں وہ آج ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آسانی ہی آسانی ہے، ہماری دین کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، اور بالخصوص جو دین ہمارے تک پہنچا ہے نا یہ بالکل آسان طریقے سے ہو کے پہنچا ہے۔ جو مشکلات تھی وہ پچھلوں نے برداشت کی اور ہمارے تک جو دین پہنچا ہے بڑی آسانی سے پہنچا ہے، اور اس آسانی سے پہنچنے کے بعد بھی قدر ہمارے دل کے اندر دین کی نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز مشکل اور بار بار کوشش کرنے کے بعد چیز وہ میسر ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک شخص پیدل چلتا ہے مسلسل تو اس کو کوئی شخص کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو سائیکل گفٹ ہے، اور اس کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بس سائیکل سواری۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے اور چلانا اس کے لیے مشکل ہوگی یا سفر کرنا مشکل ہوگی، اس کو کوئی کہتا ہے کہ موٹر سائیکل لے لیں آپ، وہ دیکھیں کہ اس کی کتنی قدر کرے گا۔ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے آپ اس کو کہیں کہ گاڑی لے لیں آپ، وہ گاڑی کی کتنی قدر کرے گا، صاف ستھرا کر کے رکھے گا، اس لیے کہ بڑی محنت و مشقت کے بعد اس کے پاس یہ چیز میسر ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اللہ بھی یہی فرماتا ہے جب تمہیں نعمت میسر ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس نعمت کا چرچا بھی کرو، لوگوں کو بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب کوئی میرا شکریہ ادا کرتا ہے تو میں اس کو اور زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے اور ہر حال میں تیرا شکر ہے تو رب کریم اس کو اور زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بھی بہت بڑی ہمارے درمیان نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور رحمت کا عشرہ جاری و ساری ہے۔ رحمت کے اس عشرے کے اندر رب کریم کی رحمت کو ہم
زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں گے. تو رحمت کے بعد اگلا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے وہ مغفرت کا ہے. تو پہلے رحمت کو ہم اچھی طرح سمیٹیں گے تو پھر رب کریم مغفرت کا پیمانہ ہمیں عطا فرمائے گا. جب مغفرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد تیسرا جو عشرہ ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کا. تو سب سے پہلے رحمت چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیں، اللہ کی رحمت کے اندر ہم سب کو شامل ہو جانا چاہیے. اس کو رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ لوٹنا چاہیے ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیکج ہمارے لیے لگایا ہے، اور اتنا آسان ترین پیکج ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اپنے کام کاج کے اندر لگ جانا ہے. نماز مغرب تک آپ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک جو رہتا ہے اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم یا سیدی.